السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ، تم میں سے خیر والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جائے، ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی معمولی سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، یعنی بندے کے تقوی، اس کی للہیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اور دنیاوی معاملات میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں امانت، دیانت، سچائی، تو بندہ دیکھ کر پھر یہ کہے کہ یہ تو واقعی کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بھلائی والے لوگ ہیں، خیر پر ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محبت کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی کسی سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اس کی خبر دے دے، اس کو بتا دے۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اس نے کہا یہ جو شخص جا رہا ہے اس سے مجھے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم نے اس کو بتایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں جناب، میں نے بتایا تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو جا کر بتاؤ۔ تو وہ جلدی سے گئے تو اس کو جا کر بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس شخص نے آگے کہا کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت رکھے۔ تو یہ کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس کی آپ وضاحت کریں کہ لوگ جو ہے وہ جو منفی تعلقات ہیں کسی کے ساتھ، ایک مرد عورت کے جیسے ہوتے ہیں یا اور بھی اسی طرح جو ہے، تو اس کو بھی سمجھتے ہیں جی یہ محبت ہے تو محبت کرنی چاہیے وغیرہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک شریعت کا ایک اصول ہے، لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو حرام ذرائع سے کوئی بھی کام کیا جائے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ تو اب کسی بھی حوالے سے کسی کی محبت میں آ کر جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، معصیت کرے، وہ خواہ کتنی بڑی سے بڑی جو ہے مقام و مرتبے والی ہستی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی بزرگ ہو، خواہ انسان کا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کہے، یا خامد کو بیوی اس کی کوئی فرمائش ڈالتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیز ہے تو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری یا اس کی محبت میں آ کر ایسا بندہ کرنا شروع کر دے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ جو ہے آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ام ایمن کے گھر چلتے ہیں۔
اور ایمن جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی خدمت گزار تھیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں بڑا حصہ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو نسبت سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بزرگ جو ہے ان کی زیارت کے لیے چل کر آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو حضرت ایمن جو ہے نا وہ ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایمن تم روتی ہو، کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے؟ تو یہ ایمن کہتی ہیں کہ کیوں نہیں، مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ بلند مقام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بہار تھی، جبریل امین علیہ السلام کی آمد و رفت تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اب حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، اب اللہ رب العالمین کا کیا حکم آیا ہے، ہم اس انتظار میں رہتے تھے، تو وہ چیز اب نہیں رہی۔ تو جو اس سے علماء نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے ریاض الصالحین کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے اور ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس کی مثال ایسے ہے، اگر وہ نیک ہے تو وہ خوشبو والے کی مانند ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، نافرمان ہے، تو اس کی مثال جو ہے وہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے کہ خوشبو والے سے تم خوشبو نہ بھی لو پھر بھی تمہیں آئے گی، اور اگر برے آدمی کے پاس بیٹھو گے وہ ایسے ہے گویا کہ تمہارے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے شر سے تم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قرآن مجید یا یہ مساجد کے اندر جو ہے وہ درس و تدریس کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگ آتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک مدت گزر جاتی ہے، 60 70 سال ہو گئے کہ یہ ایک تاش یا شطرنج ایک گیم ہے وہ کچھ کھیلی جاتی ہے، تو لوگ گراؤنڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنی عمر کے ہو گئے، اذانیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، مگر وہ ادھر نہیں جاتا اور وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور پھر ایسے بحثیں چھیڑ کر بیٹھتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو پاکستان کی یا کسی ملک کی باغ دوڑ دی جائے اور یہ اس کو بڑا ہی جو ہے نا کامیابی سے جو ہے نا یہ بھگا لیں گے، ایسی باتیں کریں گے، زمین و آسمان کے کلابے ملائیں گے۔ تو یہ جو، اور اگر جو ہے بندہ جو ہے وہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرے، علماء کے پاس جائے، تو یقیناً جو ہے اللہ رب العالمین کی معرفت ملتی ہے، یقیناً اچھی باتیں ملتی ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ یہ جو فلاں لڑکا ہے نا، یہ صبح صبح جب اہل تشریع کی اذان ہوتی ہے گلی میں آتا ہے، تو وہ تھا ذہنی طور پر پورا سا تھا وہ، تو وہ کیا کرتا تھا کہ درود ابراہیمی بھی پڑھتا تھا اور کلمہ بھی پڑھتا تھا، اور جو کلمہ جیسے کیسے آیا پڑھتا رہتا تھا وہ، اور مختلف قسم کے نعرے بھی لگاتا تھا۔ تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں سنانے کے لیے یہ جو ہے نا ہمارا گھر ایسا مشہور ہے کہ واقعی نا گھر، تو اس لیے یہ پڑھتا ہے۔ تو مجھے والد صاحب کہنے لگے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جو دین کی معرفت ہوئی ہے، ہم علماء کے پاس بیٹھے ہیں تو ہمیں تب ہوئی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جیسا ان کا ماحول ملا ہے یہ ویسا ہی کر رہے ہیں، تو اس لیے ماحول کا بڑا اثر ہے۔ تو جو اہل اللہ کا ماحول ہے اس میں یقیناً جو ہے بندے کو خیر ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے ریاض الصالحین کے اندر کہ وہ جب بھی یمن سے کوئی لوگ آتے تھے، غازی آتے تھے واپسی پر، تو ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے تھے کہ تم میں کوئی اویس نام کا شخص ہے؟ تو
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ آئے یمن سے، تو ان میں وہ اویس بن عامر نامی شخص تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو یہ جو اویس بن عامر تھے انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس بن عامر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرا نام اویس بن عامر ہے۔ تم مراد گھرانے سے ہو؟ جی ہاں میں مراد گھرانے سے ہوں۔ تم کرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تمہارے جسم پر جو ہے وہ برس کے نشان تھے؟ پھل بہری تھی، برس کے نشان تھے، اب وہ تھوڑا سا نشان باقی رہ گیا، باقی سارا صحیح ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک اویس بن عامر نامی شخص آئے گا یمن والوں میں سے، اور وہ اپنی والدہ کا بڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، اور اس کے یعنی اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کا گھرانہ، اس کا قبیلہ اور اس کے جسم کے اوپر جو ہے برس کے نشان تھے جب کہ صحیح ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ مجھے بتایا تھا جیسے میں نے آپ سے پوچھا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میری تمہارے ساتھ ملاقات ہو تو تم سے میں اپنے حق میں دعا کروں۔ اب دیکھیں کہ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مقام و مرتبہ شان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اویس بن عامر نامی شخص جب تمہارے پاس آئے تو اس سے اپنی جو ہے وہ اپنے حق میں دعا کروانا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ وہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرمائیں گے۔ تو کیا اس کا شخص کی کیا نیکی تھی، کیا عمل تھا؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اویس بن عامر سے، اویس بن عامر کرنی جنہیں کہا جاتا ہے، اویس کرنی کہا جاتا ہے، ان کے لیے ان کو دعا کا کہا، انہوں نے ان کے حق میں دعا کی۔ تو جب وہ جانے لگے تو ان سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوفہ جانا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کوفہ کے گورنر کو لکھ دوں تمہیں کہ وہ تمہیں پروٹوکول دے، تم مہمان ہو ہمارے؟ تو حضرت اویس بن عامر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ بات جو ہے نا اچھی نہیں لگتی، میں عام لوگوں میں جو ہے غیر تعارف کے جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ تو ایک فضیلت کی بات جو ہے نا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھل مل کر رہا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر اس میں فخر والی بات نہیں۔ یعنی سرداری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال کو ہم پلہ ہے ہی نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور اگر عاجزی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے عاجز ترین اگر کوئی بندہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے دوسرے انبیاء کے اوپر مجھے فضیلت نہ دو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے دوسرے انبیاء کے اوپر وہ مسلمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ساری بیان کی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ اس انداز میں کہ دوسرے انبیاء کی اس میں توہین کا پہلو نکل رہا، کہ دوسرے انبیاء کی شان میں کوئی گستاخی والا معاملہ جاتا ہو، ایسی جو ہے میرے بارے میں ایسی بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو اہل تقوی لوگ ہیں ان کی قدر کرنے کی، ان کی مجلس اختیار کرنے کی، اور ان سے جو ہے وہ ان کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔